جو طریقہ پہلے آپ کو سمجھایا تھا نا سب کو کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، وہ میں تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی باقاعدہ جماعت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے نماز میں جب آپ نے آنا ہے، پہلا کام جو کرنا ہے وہ کون سے؟ اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دونوں پاؤں جو ہے ان کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے۔ بعض لوگ پاؤں یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ ایسے نہیں کرنا، پاؤں کی انگلیاں یوں دونوں سیدھے قبلے کی طرف ہو، اور پاؤں کے درمیان کا فاصلہ آپ کو کتنا بتایا تھا؟ زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ ہے نا دونوں پاؤں کے درمیان وہ 1 بالشت کا ہو، اور کم سے کم فاصلہ جو ہے وہ کیا ہو؟ 4 انگلیوں کا۔ سمجھے میری بات؟ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان ہو، اور کم سے کم جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہو؟ یعنی اور پاؤں کی دونوں انگلیاں کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے مثال نماز شروع کرنی ہے، تو آپ کی جو نظر ہے نا، یہ آپ نے جہاں جس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ جس جگہ پہ آپ نے، ادھر میری طرف دیکھیں نا، جس جگہ پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے آپ کی نظر اس جگہ پہ ہونی چاہیے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ مثال اب نماز آپ شروع کرتے ہیں، پاؤں آپ کی بالکل قبلے کی طرف سیدھے ہوں۔ اب جب آپ نے نیت باندھنی ہے، آپ نے سر آگے نہیں کرنا ہے، ایسے ہاتھ یہاں لانے کے لیے سر کو بھی نہ، سر کو نیچے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور نہ دیکھیں نا، بعض لوگ جب تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کرتے ہیں نا، بعض ایسے کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض ایسے کر لیتے ہیں، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ بعض کیا کرتے ہیں؟ ایسے کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ صحیح طریقہ نماز کے حوالے سے کیا ہے؟ سیدھا آپ کا سر ہو، اللہ اکبر، یعنی آپ کی یہ جو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں نا، یہ سیدھے قبلے کی طرف ہو، نہ یوں ہو، نہ یوں ہو، اور نہ ہی یوں ہو، بلکہ یہ کس کی طرف ہو؟ اچھا، ان کوشش کرنی ہے کہ جب تکبیر تحریمہ آپ کہے تو اس انگوٹھے کو آپ نے کان کی سلو تک لے کے آنا، یہ اگر آ سکے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگر آپ مثال سر نیچے آتا ہے تو آپ اتنی بھی کر لیں، اللہ اکبر، سمجھے؟ یہ صحیح طریقہ ہے، یہاں سے یہ ہو گئی۔ پھر آگے بات آئے گی ہاتھ باندھنے کی، کس کی؟ اب دیکھیں بعض لوگ جو ہے نا، وہ ہاتھ جب یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو بعض ہاتھ ایسے باندھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ بعض ایسے کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ اچھا، مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ نے یوں کرنا ہے کہ جو دایاں ہاتھ ہے نا، یہ والا، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے نا، یہ اس کو آپ نے بائیں ہاتھ کے پشت پہ رکھ لینی، سمجھ آ گئی؟ پشت پہ رکھ کے پھر یہ انگوٹھا اور جو چھوٹی انگلی ہے اس کی آپ نے کلائی بنا لینی۔ کیا کرنا ہے؟ یوں مضبوطی سے پکڑ کے 3 انگلیوں کو اپنے بازو پہ سیدھا رکھ لینا ہے، سمجھے میری بات نا؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے پشت پہ رکھنا ہے، اور 2 چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی بنا کے اس کو پکڑ لینا ہے، اور 3 انگلیوں کو سیدھا بازو پہ کیا کر لینا ہے؟ رکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ہاتھ باندھنے کا۔ بعض لوگ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، بعض یہاں باندھتے ہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ آپ کے یہاں ناف کے نیچے ہو۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ آتا ہے رکوع کا۔ کس کا؟ رکوع کا۔ اب رکوع میں آپ نے انگلیوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے، کھلا چھوڑ کے یہ جو جگہ ہے نا آپ کی، اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رکوع جب آپ نے کرنا ہے نا، اب دیکھیں بعض لوگ رکوع کے اندر، اب یہ سمجھے یہ رکوع ہو رہا ہے، پھر میں کر کے دکھاتا ہوں۔ بعض لوگ ادھر دیکھیں میری طرف، بعض لوگ رکوع کے اندر بالکل یوں اپنا سر سارا نیچے جھکا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ بعض یوں کندھا ان کا نیچے ہوتا ہے اور سر ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ رکوع جب آپ نے کرنا ہو، آپ کندھا اور سر آپ کا بالکل کیا ہو؟ برابر ہو۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جیسے اللہ اکبر، گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ہاتھوں کو یوں کھلا ہی چھوڑ دینا ہے،
ٹھیک ہے، اور آپ کا سر اور پیٹھ آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب اس طریقے جو میں نے بتایا نا، اب آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں یہ اس لیول پہ کیا ہوں؟ برابر ہو جائیں. اب کھڑے ہو جائیں سارے.